غسل کے احکامات مختصر سے آپ کے سامنے رکھ لیں۔ غسل کے فرائض پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو غسل کے فرائض ہیں ان کا تعلق واجب غسل کے ساتھ ہے، فرض غسل کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ تھکا ہارا واپس آتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جیسے غسل کرتا ہے، اس میں ان چیزوں کی رعایت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو اس غسل کے لیے جو جنابت سے پاک ہونے کے لیے آپ غسل کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ فرائض ہے، باقی اگر کمی رہ بھی گئی اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر پانی بہانا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں غرارے کو فرض سمجھا جاتا ہے، جو غرارہ ہم کرتے ہیں غسل میں اس کو فرض سمجھا جاتا ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ غسل میں صرف کلی کرنا فرض ہے اور پورے منہ کے اندر پانی کو پھیرنا یہ فرض ہے، غرارہ کرنا فرض کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے گا، وہ بھی اس وقت جب آپ کا روزہ نہ ہو۔ اگر آپ کا روزہ ہے تب بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ناک کے اندر پانی ڈال کر اس کو جھاڑ دیا جائے تو یہ کافی ہوگا۔ روزے کی صورت حالت میں نہ غرارہ کیا جائے گا نہ ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو کھینچا جائے گا۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں باقی، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، بس یوں سمجھ لیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور اس وضو میں وہ ساری سنتیں بجا لائی جائیں گی جو عام وضو کے اندر سنتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ جس طرح کی وضو کی سنتیں ہیں تو اس وضو کو بھی جو غسل سے پہلے آپ کریں اس کو بھی سنت کے مطابق کریں گے، ان ساری سنتوں کو سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو غرارہ کرنا ہے یہ اس وضو کی سنت ہے جب روزہ نہ ہو، تو یہ وہ سنتیں جب غسل کے ساتھ یہ وضو آ جاتا ہے تب یہ غسل کے ساتھ بھی غرارہ کی سنت بن کر آ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں فالتو ہیں کہ اس کے اندر 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا بھی سنت ہے، 1 بار بہانا فرض ہے، 3 بار بہانا سنت ہے۔ اس طرح استنجا کرنا اور نجاست کو دور کرنا یہ بھی وضو کی غسل کی سنتوں میں سے آئے گا۔ پھر آداب ہیں کچھ غسل کے، غسل ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، سامنے نہ کیا جائے۔ دوسری بات، اگر سامنے کسی کی جگہ پہ کر رہے ہیں غسل، جو بھی غسل ہو تو اس کے اندر سطر کو ڈھانپ کر کیا جائے، سطر کو کھولنا، بالکل برہنہ ہو کر غسل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر غسل خانے کے اندر کر رہا ہے پھر اس کے اندر برہنہ ہو کے کر سکتا ہے، لیکن اگر باہر اوپن جگہ پہ کر رہا ہے تو اس صورت میں برہنہ نہ ہو بلکہ سطر کو چھپا کر، سطر کو ڈھانپ کر پھر غسل کرے۔ سطر کھلا ہوا ہو تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں تو تب قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یا رخ کرنا منع ہوتا ہے، تو غسل میں اگر آپ بالکل برہنہ ہیں، آپ نے بالکل لباس اتارا ہوا ہے تب بھی قبلے کی طرف پیٹھ بھی منع ہوگی، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی منع ہوگی۔ غسل کے اندر بھی جس وقت آپ نے لباس بالکل اتارا ہوا ہے اس وقت قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یا رخ کرنا دونوں غسل کے اندر بھی منع ہے۔ لیکن اگر آپ کا سطر چھپایا ہوا ہے، سطر ڈھانپا ہوا ہے تو پھر اگر کوئی بندہ قبلے کی طرف غسل میں رخ کرتا ہے یا پیٹھ کرتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس طرح غسل ہے، غسل کرتے وقت ظاہری باتیں، چھینٹیں، جب انسان کی زمین پر بیٹھ کے غسل کرتا ہے تو چھینٹیں اٹھتی ہیں، تو پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ غسل ہمیشہ پاک جگہ پر کرنا چاہیے۔ جس غسل خانے میں آپ غسل کر رہے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے۔ بیت الخلاء میں غسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پاک ہوتی نہیں، ناپاک ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے روایات میں غسل خانے میں چھوٹا پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر جو بندہ غسل خانے میں چھوٹا پیشاب کرتا ہے اس سے وساوس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وسوسہ، ہر بار سے شک ہوتا ہے کہ جی میرا وضو ہے نہیں، غسل ہے نہیں، تو یہ وسوسے کی بیماری اس کو پیدا ہوتی ہے جو بندہ غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے۔ تو پاک جگہ پر بیٹھ کر غسل کرنا ہے، تو اگر آپ پاک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر غسل کے دوران جو چھینٹیں آپ پر پڑیں گی یا اس پانی پر پڑیں گی جو جس سے آپ غسل کر رہے ہیں، تو چھینٹوں پر سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اور آپ کا بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے بدن کے ساتھ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی پھر اس پانی کی چھینٹیں دوبارہ آپ کے بدن پر پڑی ہیں یا کسی پانی کے اندر پڑی ہے پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ چھینٹیں بھی ناپاک تھیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندہ غسل کر کے وہی ناپاک کپڑا دوبارہ پہن لیتا ہے، جس کپڑے کے اندر احتلام ہوتا ہے اس کپڑے کو، شلوار کو ویسے اسی طریقے سے دوبارہ پہن لیا جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو آپ نے اگر احتلام والی شلوار کو دوبارہ پہن لیا اور اس کے ساتھ ناپاکی لگی ہوئی تھی اور آپ کا بدن بھی گیلا تھا، وہ کپڑا بھی گیلا ہو گیا، اس سے ناپاکی دوبارہ آپ کے بدن کے ساتھ لگ جائے گی، تو جس جگہ پہ وہ لگے گی اس جگہ کو دھونا فرض ہوگا، دوبارہ پورا غسل کرنا دوبارہ فرض نہیں ہوگا، صرف اسی جگہ کو دھونا فرض ہوگا، غسل پورے کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے عرض کر دیے، باقی باتیں انشاءاللہ درس میں آتی رہیں گی۔